اس میں کیا اس کے آگے بھی آپ جائیں گے شرعی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اجتہاد اور اجماع کی ہے سر سن تو لینا، جب وہ آپ وہاں پر جب جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں قرآن کی روح سے فیصلہ کروں گا، پھر فرمایا اگر قرآن سے تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر میں اپنی آپ کی احادیث مبارکہ کے ذریعے رہنمائی لیں گا، تو پھر فرمایا اگر میری احادیث مبارکہ سے بھی اگر آپ کو رہنمائی نہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے پر عمل کروں گا، اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ان کے اس طرز عمل کو پسند فرمایا، ان کے اس طرز عمل کو پسند فرمایا۔ اب مفتی یہ ہے نا، مفتی جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا بخوبی علم رکھنے والا ہو۔ قرآن اور حدیث کے اندر تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب ہم کوئی فتویٰ دیتے ہیں، وہ فتویٰ کوئی اپنی طرف سے نہیں دیتے، وہ فتویٰ کے اصول وہی ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، قرآن سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ چار مسالک کیوں ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ چاروں مسالک میں ایک ہی طلاق کا فتویٰ ہونا چاہیے نا؟ اس کا ایک منٹ وغیرہ مجھے آپ دینا کے بعد یہ ابھی تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نے دین جا کے پوچھنا ہے نا، اس کا مسئلہ پوچھنا ہے تو کن سے جا کے پوچھنا ہے؟ علم والوں سے۔ نہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب سیاد کا جو شاہ نزول میں بیان نہیں کر رہا، اس کی عموم جو لفظ اس سے وہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے جا کے پوچھو، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جا کے اہل ذکر سے پوچھئے۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو علم کے اصول کے بعد تربیت کے مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، شاہ جی مسئلہ تجربات اور جو بصیرت اہل ذکر ہے نا، فراست۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسے دوست اور احباب بیٹھے ہوتے ہیں نا جو تصوف کی دنیا میں زیادہ قدم رکھتے ہیں، وہ اور اس کے معنی لیتے ہیں۔ نہیں، اس کا وہ معنی نہیں ہے، وہ ہے کہ بصیرت فراست، جب علم سے مشاہدات کے بعد تجربات کے بعد بڑے اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ان کی مجالس کے ساتھ ہم نشینی کے بعد یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی نا، تو پھر جا کے بندہ وہ اس قابل ہوتا ہے۔ چونکہ مفتی کے لیے جو آداب ہے نا، اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، اخلاص، متانت، سنجیدگی، یہ ساری چیزیں اس کے، تو پھر بندہ اہل ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ چار مسالک کی، وہ فتویٰ دیتا ہے کتاب و سنت کے مطابق، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ مفتی شافعی ہو، چاہے وہ جعفری ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے محمدی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے اہل سنت، سب میں بتاتا ہوں۔ وہ سب وقفے پہ جاؤں گا نا، وقفہ ہو گیا بالکل، وقفے واپس آ کے آپ سے شروع کروں گا، وقفے پہ جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں اور یہ بات کرتے ہیں تو پھر فرق ہوتا کیوں ہے؟ میں مثال کے طور پہ بات جو ہے نا انتہائی ادباً چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک طلاق اور تین طلاقوں کا مسئلہ، ایک ہی وقت میں تین طلاقوں کا مسئلہ، ہر کوئی اس کو ڈفرینٹلی پرسیو کیوں کرتا ہے؟ یہ میں بات بالکل الگ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر جب آپ جائیں گے تو علم کی دنیا میں سید محمد قطب کا بڑا نام ہے، لیکن فتویٰ سید محمد قطب کا ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میں نے آپ کی بات کو کاٹا تھا، آپ پہلے فرمائیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ان تمام مسالک کے مفتیان کرام کے آپ فتاوے اٹھا کر دیکھیں، سب کے دلائل یا قرآن پاک کی آیات ہوں گی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں گی، لیکن فرق کہاں آئے گا؟ ان کی تشریح اور تفسیر میں۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں نے 5 سال مسلسل جو پڑھا نا، الفقہ المقارنہ پڑھی تھی ہم نے، تمام مسالک کی فقہ ہم نے پڑھی وہاں پر، اور اس میں تقریباً ہر جو ہمارے فقہی مسائل ہوتے ہیں نا چھوٹے فروعی، ان کے اندر اختلاف ہے فقہا کے، لیکن فقہا کا اختلاف ہے یا شریعت کا اختلاف ہے؟ نہیں، فقہا کی تشریح کا اختلاف ہے۔ شریعت پہ شریعت وہی ہے، آیات وہی ہیں، قرآن وہی ہے۔ مثال کے طور پر والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء انتظار کریں اپنی عدت۔ تو ان کا جو لفظ ثلاثہ قروء ہے نا، لفظ قرن کا حضرت بیٹھے ہوئے پیر صاحب، ان سے پوچھئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا اختلاف ہے۔ ایک نے اس کا معنی حیض سمجھا ہے اور ایک نے اس کا معنی طہر سمجھا ہے۔ دونوں کی دلیل ایک ہی آیت ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے۔ ادب کے ساتھ یہ پوچھ لوں، اس کا مطلب کہ اپنی عقل اور شعور کے مطابق، انڈرسٹینڈنگ عقل اور شعور کے مطابق آپ جو بھی انٹرپریٹ کریں گے وہی آپ کا فتویٰ ہوگا۔ ہر ایک کو یہ حق نہیں ہے،
یہ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہر ایک کو حق ہے. یہ ائمہ جو ہمارے بڑے تھے جن کو جو کلاسیکل ٹیچرز ہیں وہ اپنی وزڈم کے مطابق جو کہیں گے, ہم اس کو شریعت کہیں گے یا اس کو مسلک کہیں گے؟ پھر نہیں یہ فتویٰ مسلک کے مطابق ہے, یہ شریعت کے مطابق ہے, کیونکہ شریعت تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہماری رہنمائی فرما رہی. بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد. میری امت کے جو فقہاء اور مجتہدین علماء جب میری شریعت کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کریں گے, تفقہ فی الدین جو اللہ نے ان کو ملکہ دیا اس کے تحت کیسے کریں گے شاہ جی؟ اجتہاد ہوتا ہے نا, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے. انفرادی اجتہاد ہے؟ کیسے انفرادی ہے یہ اجتہاد؟ انفرادی ہے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اندر اختلاف تھا, تو ہر ایک جو اللہ نے علم دیا تو اس کے مطابق اختلاف تھا نا. وہ انفرادی تھا سب کو, اور لیکن اس انفرادی میں کئی شامل ہو جاتے تھے جو ان کے تلامذہ ہوتے تھے, ان سے استفادہ کرنے والے ہوتے تھے. بعض اوقات ایک کی رائے دوسرے سے متفق بھی ہو جاتی تھی, بعض کو اختلاف بھی ہو جاتا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کا یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی خاص ایک اعزاز رکھا ہے کہ جب میری امت کا کوئی مجتہد اجتہاد کرے گا, اور اجتہاد اللہ کی, اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا, جد و جہد کرنا اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے. اجتہاد کی اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ اجتہاد کی اگلی سٹیج اجماع. وہ تو اجماع ساری امت اکٹھی ہو جائے تو اس اجتہاد ہم کر سکتے ہیں انڈیویجولی, اجماع نہیں کر سکتے, وہ کلیکٹیو ہوگا. وہ اس انگریزی میں اگر لفظ استعمال کروں کلیکٹیو وزڈم, ایسا ہی ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں, میں ثاقب بھائی کو شامل کر دوں؟ لیکن یہ ایک حدیث پاک ترجمہ سن لیں. آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کا مجتہد اجتہاد کرے اور اللہ کے ہاں وہ مصیب ہوگا, درست ہوگا اجتہاد, اس کی تشریح درست ہوگی اللہ کے ہاں, تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اگر حدیث قدسی کے مطابق بات کی نا, اور اگر ایک غلطی بھی ہوگی نا اس کی, لیکن اس نے ایمانداری سے کیا ہوگا, ایمانداری سے کیا, تو اس کو ایک اجر مل گیا. تو اس لیے یہاں گنجائش موجود ہے, یہی وسعت ہے, یہ اسلام کی ایک وسعت ہے کہ جس نے آج روئے زمین پر رہنے والے تمام مسلمانوں کو اسلام کی چھتری کے نیچے رکھا ہوا ہے. کہ کوئی مالکی فقہ سے منسلک ہے, یعنی اس سے مطلب کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ امام مالک کو لا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں, یا امام شافعی کو لا کے نبی کے مقابلے کھڑا کر دیا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اصول شریعت, جو اصول تفقہ فی الدین امام شافعی نے, امام بن حنبل نے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو طے کیے تھے, ان کے مطابق جو بندہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے قیامت تک وہ سکول سے منسلک ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مفتی ثاقب بھائی آپ کو اس آرگومنٹ میں شامل کرنا ہو, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ کیونکہ میرا سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے کہ آپ نے شریعت کو اپنے فنون کے مطابق سمجھنا ہے, پھر اس میں اپنی وزڈم کو, اپنی عقل کو, شعور کو, دانش کو شامل کرنا ہے, اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں. تو ابھی تک تو بڑے بنیادی مسائل کے اوپر بھی ہم لوگ بکھرے پڑے ہیں فتووں کے اندر, کہ کس نے کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے, طلاق جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور ایک وقت میں کیسے ہوگی. یہ سارے جو ہمارے فروعی مسائل ہیں, کیا ان کو ہم فتووں کے پیراڈائم میں شریعت جب کہتے ہیں کہ قانون شریعت اس پہ لاگو ہوگا, تو کیا ہم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے, ایک نہیں کر سکتے, صرف اتحاد مسلمین کے لیے؟